السلام علیکم دوستو، تاریخ میں کبھی بھی انقلاب بنا خون بہائے نہیں آیا یا پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا۔ ہمیشہ انقلاب کے لیے لڑنا پڑتا ہے، ایک جدوجہد ہوتی ہے، اس کے بعد انقلاب برپا ہوتا ہے۔ کئی بار ہار مان لی جاتی ہے تو کئی بار اس انقلاب کے لیے لڑتے لڑتے جانیں قربان ہوتی ہیں اور انقلاب حاصل کیا جاتا ہے۔ عبوریہ مقبول جان نے کچھ دن قبل پاکستان کے حالات کو ایران اور ترکی سے کیوں جوڑا تھا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ بندے کی ایک ویڈیو سنیں جو زمان پاک پہنچا ہوا ہے کہ اس وقت ملک میں انقلاب کی ضرورت کیوں ہے۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس بندے کو سن کر، پھر آپ بتائیں کہ کیا اب آپ انقلاب کے لیے تیار ہیں۔ 1947 میں ہم نے اپنی بہنوں کی عزتیں لٹائی تھی نا، وہ ضائع نہ جائے۔ آج ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی، قبروں میں تڑپ رہی ہوگی وہ بہنیں۔ خدا نہ حادثہ وہ ہمیں کم از کم یہ دکھتا نا کہ ہماری بہنوں کی عزتیں لٹی حرامزادے ہندوؤں نے یا انگریزوں نے۔ یقین کریں اگر یہ حالات رہے نا تو یہ سارے امیر ہماری بہنوں کو روڈ پہ پسند کیا کریں گے۔ ہمیں جج پتہ کیا بولے گا کہ اپنی دوسری بیٹی بچاؤ، اس کا کیس واپس لے لو، اپنا دوسرا بیٹا بچاؤ۔ پہلا بیٹا مار دیا نا جس نے، وہ دوسرا بھی مار دے گا۔ ہمارے کورٹوں میں ایسے ہو رہا ہے۔ کیولری میں ایک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک بیٹے نے اپنی بہن کے لیے لڑا، اس کو مار دیا گیا، کوئی ثبوت نہیں ملا، آخرکار اس ایک گارڈ کی قمیض ملی جس کے اوپر بلڈ لگا ہوا، پھر پھنس گیا۔ پھر اس کی ماں نے کہا تھا جج صاحب کو کہ جج صاحب میری بیٹی جوان گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر میں نے یہاں پہ کھڑی لی نا وہ اس کو لے جائیں گے، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرے گھر سے ننگی کر کے لے کے جائیں گے اپنے گھر تک۔ وہ ماں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی کی ضمانت دے سکتے ہو نا اور میری ساری عمر کی ضمانت دے سکتے ہو تو میرا کیس آگے لے کے چلو، اور جج صاحب چپ ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس ایلیٹ کے نظام سے جان چھڑوانی چاہیے جہاں قانون صرف ان کے لیے ہے۔ کیا آپ اس پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اب کچھ دن قبل آپ یہ ٹویٹ دیکھیں عبوریہ مقبول جان نے کی تھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی صورتحال کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے جو آیت اللہ خمینی کے ایرانی انقلاب اور طیب ایردوغان کے خلاف ترک فوجی بغاوت کچلنے جیسے حالات کا ملاپ ہوگی۔ تاریخ لکھے گی کہ 11 سیاسی پارٹیوں نے صرف چند ماہ کا اقتدار نہ چھوڑا اور عوام کا بے دریغ خون بہنے دیا۔ اب اگر ہم ترکی میں فوجی بغاوت کو دیکھیں تو 2016 میں وہاں کی عوام نے ہی اس بغاوت کو کچلا اور ایردوغان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایردوغان کو کچھ نہیں ہونے دینا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر اس وقت وہ نہ کھڑے ہوئے تو بس اس کے بعد ان کو چانس نہیں ملے گا کہ وہ ترکی کو بدلیں۔ آج ترکی دوبارہ سے خلافت کی طرف بڑھ رہا ہے، دوبارہ سے وہاں اسلام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو سب سے زیادہ وہاں ترک عوام اس پر آواز اٹھا رہی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ کے انفلوئنس سے بھی باہر آ چکے ہیں۔ دوسرا، اگر ہم ایران میں انقلاب کو دیکھیں تو وہ بھی امریکی سپورٹ سے چلنے والی شاہ ایران کی حکومت کے خلاف تھی۔ وہاں کے لوگ اٹھے، جانیں بھی قربان کی، اور آیت اللہ خمینی عوام کی مدد سے اقتدار میں آئے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست سے ختم کیا جو امریکہ کے اشارے پر چل رہی تھی، اور ایسا نظام قائم کیا ایران میں جس کے بعد امریکہ کا انفلوئنس ختم ہو گیا ایران سے، اور آج ایران بھی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ تو پاکستان میں بھی اب یہی حالات بنتے جا رہے ہیں، لیکن کیا پاکستانی اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، انقلاب کے خلاف جو قوتیں ہوتی ہیں وہ آخر تک یہی کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح بس اس کو روکا جائے اور وہی اس ملک پر قابض رہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ الیکشن تک کروانے کو تیار نہیں ہے ملک میں۔ ابھی تک پنجاب KPK میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی اور بات 2025 تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ انتخابات 2025 میں ہوں گے جب ملک کی معیشت بہتر ہو چکی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف کے خاوند اور نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے لاہور کے علاقے انارکلی میں کارکنان سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ 4 سال سے دلدل میں پھنسے ملک کو نکالنے کے لیے کم از کم 1 سال کا عرصہ لگے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک پر جب بھی کوئی مشکل پڑی ہے تو ہمیشہ نون لیگ نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔
ہر بار شیر کو تیار کر کے اسلام آباد بھیجا جاتا ہے، مگر ہر بار شیر سے سازش ہو جاتی ہے، اور ہر بار نواز شریف یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی سیاست نہیں ملک بچانے نکلا ہوں۔ اب بھی عمران حکومت کا گن صاف کریں گے، جس کے بعد ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ پرویز مشرف تو نواز شریف کو پھانسی دینا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بہادر باپ کی بہادر بیٹی واپس آ رہی ہے۔ 28 جنوری کو لاہور میں مریم نواز کا شاندار استقبال کیا جائے گا، جبکہ الیکشن 2025 میں ہوں گے۔ یعنی کہ پنجاب اور KPK کے الیکشن تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ وفاق کے الیکشن 2025 میں ہی ہوں گے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک ایسے ہی چلے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آنے دی جائے گی، عوام میں غم و غصہ بڑھتا جائے گا اور بات پھر انقلاب تک پہنچ جائے گی۔ پچھلی بار تو آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان نے روک لیا تھا، راولپنڈی تک پروٹیسٹ کیا اور اسلام آباد نہیں گئے، کیونکہ عمران خان کو معلوم تھا کہ اگر ایسا کیا گیا تو نقصان پاکستان کا ہی ہوگا، پاکستان کی عوام کا ہی ہوگا۔ لیکن جب ہم PDM کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو فکر ہی نہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ان کو اب الیکشن 2025 تک نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو عوام ان کو گھروں سے پکڑے گی اور سڑکوں پر گھسیٹے گی، جو یہ اب اس ملک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔